بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اسلامیات لازمی بی ایس سی اے ڈی ایس پارٹ 1 میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق آج کے ویڈیو لیکچر میں حصہ القرآن الکریم میں سے سورۃ الحجرات کی آیات 14 سے 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش خدمت ہے۔ آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم۔ کہتے ہیں یہ بدوی کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ نہیں تم ایمان لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہیں وہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ باب محاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ فرما دیں تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الفاظ معنی سماعت کیجیے۔ الاعراب بدوی یا دیہاتی، آمنا ہم ایمان لائے، اسلمنا ہم اسلام لائے، لما ابھی نہیں، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو، لا یلتکم تمہاری کمی نہیں کرے گا، اعمالکم تمہارے اعمال، شیئن کوئی چیز بھی۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اس آیت مبارکہ میں درذیل موضوعات کو بیان کیا گیا ہے: ایمان اور اسلام میں فرق، اطاعت خدا عز و جل اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی ہیڈنگ ہے ایمان اور اسلام میں فرق۔ یاد رہے کہ دل و جان سے یقین کر لینا ایمان ہے، اور سر جھکا دینا یا سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیات بنو اسد بن خزیمہ قبیلے کے متعلق نازل ہوئیں۔ انہوں نے مال غنیمت کی طلب اور صدقات حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو ظاہر کر کے احسان جتلانے کی کوشش کی۔ بنو اسد بن خزیمہ قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ قحط زدہ تھے۔ قحط کے زمانے میں مدینہ شریف وارد ہوئے، اور ان کا ایمان لانے کا مقصد کچھ مال حاصل کرنا تھا۔ مال غنیمت کی طلب اور صدقات حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے لگے، لیکن ایمان کی دولت سے وہ ان کے دل مفلس تھے، ان کے دلوں میں کھوٹ تھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتلانے کی کوشش کی، اور کہنے لگے کہ دوسرے قبیلے تو ایک عرصے تک آپ سے جنگ کرنے کے بعد مسلمان ہوئے، اور ہم بغیر جنگ کیے ہی خود بخود حاضر ہو کر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ صدقات و خیرات کے طالب تھے، لیکن اسلامی آداب و احکام سے غافل تھے، اسی لیے وہ مال اور خیرات اور صدقات کی طلب کے لیے اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے تھے۔ اصل میں یہ لوگ دین اسلام کی ترقی کو دیکھ کر اسلام قبول کر گئے تھے کہ اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی طاقت سے محفوظ بھی کر لیں گے، اور اسلامی فتوحات سے فائدہ بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ لوگ اپنے اس اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے احسان کے طور پر پیش کر رہے تھے، اس لیے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
ان لوگوں کے دعویٰ اسلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے پیغام وحی کے ذریعے بھجوایا کہ نبی آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی تم ابھی پکے مسلمان نہیں ہوئے، ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ تم یہ کہو کہ ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے تو آپ کی بات مان لی ہے، سر جھکا دیا ہے، یعنی سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں اطاعت خدا عز و جل اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت کا معنی ہے فرما برداری اور حکم بجاوری۔ تو ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال صالحہ کی قدر کرے گا اور تمہارے اعمال میں سے کوئی اعمال بھی ضائع نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کی تابعداری کرو، ان کے فرما بردار بن کر رہو۔ اگر ایسا کرو گے تمہارا دل ایمان کی طرف لگ جائے گا، ایمان تمہارے دلوں میں راسخ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر ثواب ضائع نہیں کرتا۔ اطاعت الہی کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو گویا اللہ اور رسول کی فرما برداری لازم ہے، اسی کی وجہ سے آدمی کو عزت و شہرت ملے گی، اور یہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر بندہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ کے آخر میں یہ فرما دیا کہ اگر تم دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے اور اپنے ایمان کا احسان نہ جتلاؤ گے، کیونکہ احسان تو تب ہی ہے کہ ان کے اسلام لانے کا فائدہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول گواہ ہیں کہ یہ تو فوائد، صدقات اور مال غنیمت کے حصول کے لیے اپنا ایمان، اپنا اسلام ظاہر کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں کسی کا بھی کوئی عمل ضائع نہیں کرتا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کا عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پورا اجر ملے گا۔ لہذا ان لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کی قدر کرے گا، ان کے اعمال محفوظ ہوں گے اور بروز قیامت ان پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور آخر میں فرما دیا کہ اگر ان لوگوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن یہ آئندہ محتاط رہیں، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کو صحیح پڑھنے اور صحیح طور پر سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔